جی علامہ صاحب، میں آپ سے اب سوال کروں گی کہ 5 روز باقی ہیں عید آنے میں، اور ان دنوں ہم جو ابھی ہم عید کی تیاریوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم ان میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن ہم عبادات کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو 5 دن ہمارے رہ گئے ہیں، اور خاص کر چاند رات، تو ان میں ہمیں کیا عبادات کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ہی ہمارا رمضان شروع ہوتا ہے تو مسجدیں ہیں وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی کم و بیش ایک عشرہ بھی نہیں گزرتا تو مسجدیں وہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جو رمضان کا میں کہتا ہوں رات کا جو حسن ہے وہ نماز تراویح ہے، لیکن اس میں جو ہماری صفیں ہیں وہ خالی ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ رمضان جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی میں نقل کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر اپنا بدتر اور کون ہو سکتا ہے، یا کما قال رسول اللہ، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سیڑھیاں ممبر کے اوپر قدم رکھے، فرمایا آمین آمین آمین۔ تو جب صحابہ نے پوچھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات یہ بھی نقل کی کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا، ہمارے جتنے بھی کام ہے، یہ شاپنگ ہے، یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، پورا سال ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ جو آخری دن چل رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے دن ہیں، جہنم سے آزادی کے دن ہیں، تو ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کی جو اہمیت ہے اس کو کم نہ سمجھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری دنوں میں اعتکاف بھی بیٹھا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جو ہی رمضان شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح ہمارے پنجابی میں ہوتا ہے کمر کس لینا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے۔ تو میں ناظرین سے یہی گزارش کروں گا، یہ جو وقت ہے یہ جو قیمتی وقت ہے، اور خاص طور پر اس میں جو طاق راتیں ہیں، اور آگے لیلۃ القدر بھی آنے والی ہے جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو رات ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے، یہ بڑی مقدس رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ تو یہ جو آخری دن چل رہے ہیں ان کو، جو اکثر لوگ ہیں افطاری کے بعد شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو آخری دن ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب، اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسلام میں ہر مذہب کو آزادی ہے، ہم کیا کسی بھی مذہب کے کسی شخص کو زبردستی اسلام میں داخل کر سکتے ہیں؟ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں مختصر یہی گزارش کروں گا کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اس سے ڈرنا چاہیے، یا یہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، یہ حق نہیں دیتا، تو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو ایک کہہ لے کہ بڑا طویل یہ مضمون ہے، وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہی پڑھ لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خلفاء ہیں، اگر ان کی سیرت کو ہی پڑھ لیا جائے تو اس سے بڑھ کر محبت دینے والا دین، اس سے بڑھ کر امن دینے والا دین، اس سے بڑھ کر حقوق دینے والا دین کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو عورت ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، تو اسلام جب عورت آئی تو اسلام نے ماں ہے تو کہا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی اچھی پرورش کی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح جنت میں ہوں گے۔ تو یہ جو دین ہے، جو کمزور ترین کہہ لے کہ قسم عورت تھی کہ اسلام سے پہلے جس کے کوئی حقوق ہی نہیں تھے، جس کو عام طور پر پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، تو اسلام نے تو اس کے بھی حقوق کا اتنا خیال کیا ہے۔ اور جو اسلام ہے اس میں کوئی سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں سختی ہے، شدت ہے، یہ اسلام حقوق نہیں دیتا، صحیح معنوں میں انہوں نے قرآن کو اور جو اسلام ہے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ اس وقت سے جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہے اس کو پھیلانا شروع کیا، یہ اس وقت سے طریقہ چل رہا ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ جو اللہ کا نور ہے، دین ہے، اس کو اپنے منہ اپنی باتوں سے بجھا دیا جائے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ غالب ہو کر ہی رہے گا۔ اس وقت انہوں نے منافقین کو خریدا،
اپنے پلڑے میں کیا، جنگ ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتے. اور آج کا جو دور ہے، آج بھی افراد کو خرید لیا جاتا ہے، لبادہ اسلام والا ہے، کلمہ گو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کے خلاف تعلیم دیتے ہیں، جو اسلام کی صحیح تعلیم ہے اس سے دور کرتے ہیں. ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، ہماری جو افواج ہے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ان کی کوشش فقط یہی ہے کہ جو اسلام ہے، اصل میں وہ اسلام سے دشمنی نہیں چاہتے، بلکہ ان کو ڈر اسلام کا نہیں ہے، ڈر اس چیز کا ہے کہ کہیں دین کا غلبہ نہ ہو جائے. لیکن یہ تو ہو کر ہی رہے گا کہ جو اللہ رب العزت کا دین ہے یہ سارے کائنات پر چھا کر ہی رہے گا.